الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال فی مقام آخر یحبونہ ویحبہم ویحبونہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم نے زندگی مستعار میں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم نے یہ روحانی اجتماع، اس کی برکات اور اس کے انوارات سے استفادہ کیا، الحمدللہ۔ موت ہر آدمی کے وقت کے ساتھ ہر وقت موجود رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے خود موت کافی ہے، کہ وہ اپنے مقررہ وقت تک خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ ہم محسوس نہیں کرتے، شاید اس طرف خیال نہیں کرتے، جو کچھ وجود کے اندر ہوتا ہے، جو جدید سائنس نے بھی بتایا ہے کہ کتنے سیل ایک لمحے میں مرتے ہیں، کتنے نئے پیدا ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وجود ظاہری جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ بھی تل تل مرتا رہتا ہے۔ آپ ناخن اتارتے ہیں، کیوں اتارتے ہیں؟ جو بڑھ چکے ہوتے ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ زندہ ناخن کو اگر کاٹا جائے تو زخم لگ جاتا ہے، خون آ جاتا ہے۔ جو مر چکا ہے اسے آپ کاٹ دیتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ موت بھی چلتی رہتی ہے۔ آپ سر کے بال کٹواتے ہیں، داڑھی کے بال ترشواتے ہیں، کیا وہ مر نہیں جاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے وجود سے بال گرتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو گویا موت کا عمل ظاہراً بھی انسان کے ساتھ لمحہ بلمحہ جاری رہتا ہے۔ پھر یہ کتنی غفلت ہے کہ ہم موت کو بھول جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت کو یاد رکھو کہ یہ حاتم اللذات ہے، یعنی دنیاوی لذات میں بندے کو فنا نہیں ہونے دیتی، اس سے روکتی ہے۔ اسلام نہ تو ترک دنیا کا حکم دیتا ہے اور نہ دنیا میں غرق ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت طرز حیات ہے جو انسان کو بین بین چلاتا ہے، دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، مگر اس طریقے سے جو طریقہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضور کی شان جو قرآن نے بیان کی ہے، فرمایا آپ کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں، یحل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں، یحرم علیکم الخبائث، اور گندی، خبیث، منحوس چیزیں، نقصان دہ چیزیں جو ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے۔ تو اسلام ترک دنیا بھی نہیں ہے، دنیا کا کام کیا جائے، لیکن معروف کام، روزی کمانے کے معروف ذرائع 4 ہیں صرف: تجارت، کہ آپ چیزیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اس میں بھی اعتدال ہے، چیزوں کو روک کر مہنگا نہ کیا جائے، مناسب منافع پہ فروخت کی جائیں، جس میں اپنے اخراجات بھی نکل آئیں، کچھ بچت بھی ہو جائے۔ اور تجارت کا یہ اصول ہے تجارت کا یہ اصول ہے کہ چیزوں کو ایک ہی بار مہنگا کر کے زیادہ منافع حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مناسب منافع پر آپ جتنی سستی بیچیں گے اتنی زیادہ بکیں گی، مزید آئیں گی، مزید بکیں گی، تو منافع زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح تجارت کا یہ بھی اصول ہے کہ کوئی چیز اس کی حقیقت کے خلاف نہ بیچی جائے، بلکہ جو کچھ ہے وہ خریدار کو بتا دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر بازار سے ہوا تو ایک دکان کے سامنے گندم کا ڈھیر تھا، گندم فروخت ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ڈھیر میں ڈالا، اندر سے دانے نکالے تو ان میں کچھ تھوڑا سا تراوت کا اثر تھا۔ تو آپ نے پوچھا بھئی یہ اندر سے تو گیلی لگتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس میں جو گرد اور ڈسٹ ہوتی ہے، مٹی کا جو عنصر ہوتا ہے، تو ایک بار اسے ہم پانی سے گزار دیتے ہیں تو بالکل صاف ہو جاتی ہے، وہ مٹی پانی میں گھل کر نکل جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ نمی کا اثر اس میں ہے، اگر کوئی گاہک آئے تو اسے بتانا کہ اس میں نمی کا اثر ہے، اوپر کے دانے خشک ہیں، نیچے والوں میں نمی کا اثر ہے، ملمہ سازی کر کے نہ بیچا جائے۔ دوسرا طریقہ ہے ملازمت کا۔ ملازمت جائز کام پہ کی جائے، جس کام کی اجرت لیتے ہو وہ کام پورا کیا جائے، ورنہ تنخواہ حرام ہو جائے گی۔ دیانت داری سے، پوری کوشش سے اپنی ذمہ داری پوری کی جائے۔ تیسرا طریقہ حصول رزق کا کاشتکاری ہے، اس میں بھی قواعد و ضوابط حلال و حرام کی رعایت رکھی جائے، جس سے مزدوری کرائی جائے، اس کی مزدوری دی جائے، فصل حاصل ہو تو جائز قیمت پر جائز طریقے سے فروخت کی جائے۔ اور چوتھا طریقہ مزدوری ہے۔ حصول رزق کے 4 ذرائع حلال ہیں، اس کے علاوہ جتنے ذرائع ہیں وہ ناجائز ہیں۔ یہ معروف ذرائع ہیں 4 حصول رزق۔
اس کے علاوہ یا جوا ہے یا سود ہے یا چوری ہے یا ڈاکہ ہے یا رشوت ہے، ناجائز ذریعے سے رزق کمایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ شریف میں آئے گا، سفر کے اثرات اس سے ظاہر ہوں گے، بال پریشان ہوں گے، راگندہ ہوں گے، کپڑے میلے ہوں گے، لیکن وہ بے تابی بے قراری سے بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اور طواف کرے گا اور زور زور سے پکار رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو حضور نے فرمایا اسے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنی محنت کر کے سفر کر کے اس محبت کے ساتھ درد دل کے ساتھ آئے گا، پکارے گا، تو جواب کیوں نہیں آئے گا؟ فرمایا اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام کا ہوگا۔ فرمایا میدان قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں حرام بھی کھایا ہوگا، لیکن پھر کچھ نیکیاں بھی کی ہوں گی، اور جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ ان پر کرم فرمائے گا، ان کی کوئی نیکی قبول فرما کر ان کی نجات فرما دے گا، لیکن وہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ جو گوشت حرام غذا سے بنا ہے، النار اولی بہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کا علاج دوزخ کی آگ ہی ہے، انہیں آگ میں جلنا ہوگا، وہ حرام کا گوشت دوزخ میں جل جائے گا، اللہ کریم پھر انہیں نکال کر نیا گوشت دیں گے، اس سے جنت جائیں گے، حرام کا گوشت لے کر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ اللہ جانے کہ وہ گوشت جلانے کے لیے انہیں کتنی دیر دوزخ میں رہنا پڑے گا، کہ دوزخ کے حساب جو ہیں وہ حقوبات کے حساب سے ہیں، حقبہ اتنے حقبہ رہے گا، اور حقبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 2,60,000 صدی کا ایک حقبہ ہوتا ہے۔ تو دوزخ کے دن ان حقبوں میں گنے جاتے ہیں، کتنے حقبے رہے گا یہ۔ سو میرے بھائی اس ساری محنت کا حاصل یہ ہے کہ حصول رزق میں انتہائی احتیاط کرو، جائز طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، جتنا اللہ دے اتنا پہنو، اپنی شان بنانے کے لیے نہیں کہ لوگ سمجھیں یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ ہماری ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہماری حیثیت 100 روپے کی ہوتی ہے، ہم نظر 1000 روپے کا آنا چاہتے ہیں، لیکن حیثیت سے کم بھی نہ پہنو کہ یہ بھی ناشکری ہے، اور اپنی حیثیت میں رہو تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سلیقہ بھی ہے۔ تعلقات میں توازن رکھو، بزرگوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت کرو، اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں سے درگزر کرو، بات بات پر الجھنا زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے درگزر کرو، جتنی تم درگزر کرو گے اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ کریم تمہاری خطاؤں پر درگزر فرمائے گا۔ یہ اجتماعات، یہ اذکار، یہ رسمی نہیں ہیں، یہ صرف مل بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف اپنی تعداد ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اتنے ووٹ ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہیں۔ یہ اصلاح نفس کی ایک بنیادی کوشش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور اس کا حاصل یہ ہے
کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم میں وہ مثبت تبدیلیاں آ چکی ہوں، ہمارے کردار میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے بات کرنے میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے رشتوں میں۔ برداشت کرنا سیکھیے۔ دیکھیں اللہ کریم نے ہر ایک کو وجود دیا، زندگی دی، لمحہ لمحہ حیات دے رہا ہے، ہر ایک شے مصیبت سے تحفظ فرما رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ہر سل میں خون پہنچا رہا ہے، اور لوگ اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، وہ برداشت کیے جا رہا ہے، کسی کی روزی بند نہیں کرتا۔ زندگی کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ دوسرے کو کچھ دیا جائے۔ زندگی رواں رہتی ہے کچھ دینے سے۔ آپ اپنی زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے، جانور بھی جیتا ہے، اپنا پیٹ بھی بھر لیتا ہے، بچے بھی پال لیتا ہے۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور کئی زندگیاں جو ہیں وہ بھی سیراب ہوں، اور لوگوں کو بھی زندگی کی سہولتیں میسر ہوں، دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اب سورج روشنی گرمی بانٹتا ہے، اگر وہ دینا چھوڑ دے تو زندگی ختم ہو جائے۔ ہوائیں بادل بارش پانی دیتی ہیں، زمین رویدگی دیتی ہے، خود انسان کے بدن کا سارا خون دل سے آ کر چلتا ہے، وہ ہر رگ جاں میں بھیجتا ہے۔ اگر یہاں تک خون آئے اور آگے ہاتھ روک لے، آگے نہ جانے دے، تو اس سے اگلا حصہ مر جائے گا۔ دینے پر آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں، آپ ملک کو کیا دے رہے ہیں، آپ دین کو کیا دے رہے ہیں، آپ عقیدے کو، نظریے کو، عمل کو کیا دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے، اور دیکھنا اپنے آپ کو ہوتا ہے کہ میں دے کیا رہا ہوں۔ ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، جس کے ساتھ اس نے غلطی کی، اس کا مال کھایا یا جھوٹ بولا، وہ تو متاثر ہوا، اس گناہ پر ظلمت بنتی ہے جو پوری فضا کو متاثر کرتی ہے، اور گناہوں سے پوری دنیا کا امن تہ و بالا ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمینوں پر، سمندروں میں فساد برپا ہو جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے کرتوت ہوتے ہیں، ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ نے جب تک اس دنیا کو قائم رکھنا ہے تب تک توازن قائم رکھے گا، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ جتنی برائی بڑھے گی اتنی دوسری طرف نیکی بھی بڑھا دے گا۔ اگر برائی کرنے والے افراد زیادہ ہوں گے، نیکی کرنے والے افراد ہر زمانے میں کم ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس برائی سے دنیا تباہ نہیں ہوتی، اس کو بیلنس اور متوازن رکھتا ہے۔ میں یہ واقعی حقیقی طور پر اپنے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہمیں یہ مراقبات، یہ مشاہدات، یہ کیفیات نصیب ہوتی۔ یہ تو اللہ کی مرضی، اس نے توازن تو قائم رکھنا ہے۔ اگر دنیا میں برائی اور کفر بڑھ گیا ہے تو ایمان والوں میں کچھ لوگ ہیں، اس نے ایسے پیدا فرمانے ہیں، کچھ لوگوں پہ یہ کرم فرمانا ہے کہ ان کے دلوں میں انوارات و کیفیات اتنی ہوں جو اس برائی کو غالب نہ آنے دیں۔ اب وہ کس کس کو چنتا ہے یہ اس کی مرضی۔ تو آپ صرف اس اجتماع میں نہیں آئے
آپ پر اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جو نیک افراد چاہیے آپ کو ان میں شامل کر لیا۔ تو جب وہ احسان فرماتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے۔ دیکھو کیسے زمانے گزرے، کیسے کیسے عظیم لوگ گزرے۔ تابعین میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ہمارے سلسلے کے سرخیل ہیں، سرتاج ہیں، سردار ہیں، تابعین میں سے تھے۔ پھر ان کے بعد اس سلسلے کے بھی کتنے عظیم لوگ گزرے، باقی سلاسل کے کتنے اولیاء اللہ گزرے، کتنے کتنے نامور لوگ گزرے۔ ہر نامور آدمی کے ساتھ اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں لوگ ضرور وابستہ ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے، پوری تاریخ تصوف دیکھ لیجئے، کیفیات قلبی اور ذکر قلبی بڑے سے بڑے ہستی نے بھی 4 5 10 آدمیوں کو سکھا دیا، باقی کو زبانی اصلاح پہ رکھا، اوراد و وظائف تسبیحات بتائیں، نماز روزے کی تلقین کی۔ یہ دولت عام نہیں ہوئی 2 4 5 لوگوں کو۔ خواتین کا باب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پوری تاریخ تصوف میں مڑ توڑ کے حضرت ایک رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ملتا ہے خواتین میں، اور کوئی قابل ذکر نام تاریخ تصوف میں نہیں ملتا۔ وہ بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم کی مرہون منت تھی، انہیں کی شاگرد رشید تھیں۔ تو ایک خاتون کو انہوں نے توجہ دی اور گنتی کے مردوں، باقی کو ظاہری اصلاح پہ رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ زمانہ نیکی کا تھا، کثرت بھلے لوگوں کی تھی، برائی کم تھی، ضرب پڑی تھی برائی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی، اور برائی کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی تھی، چیزیں ظاہری اعمال سے بیلنس رہنے لگ گئی۔ اب نوبت یہاں پہنچ گئی ہے، برائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ برائی کو برائی نہیں کمال سمجھتے ہیں۔ آپ کافروں کو تو جانے دیجئے، وہ تو ہیں کافر، ہر برائی کو اچھا سمجھنے ہیں، اور یہ تو اللہ کی سزا ہے کہ کافر کو برائی بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہے کہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، آپ کو مسلمانوں میں لاکھوں ایسے لوگ ملیں گے جو قتل کر کے، ڈاکہ کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے فخر کرتے ہیں، میں نے اتنے قتل کر دیے، میں نے اتنے ڈاکے کیے، میرا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سینکڑوں لوگ روز مارے جا رہے ہیں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو گولی ماری، نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کس نے گولی ماری۔ یہ تو فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ اور پھر لوگوں کو اس پہ شرمندگی نہیں، مارنے والوں کو فخر ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ برائی اس حد تک بڑی، اللہ کریم نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات کو عام کیا، اور حضرات و خواتین، مرد، عورتیں کیفیات اور انوارات سے سیراب ہونے لگے۔ اب یہ ایک ایسا اللہ والوں کا گروہ بن گیا ہے، اللہ کی شان ہے کہ یہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ 2 ہیں یا 4 ہیں، 10 ہیں یا 5 ہیں، 500 ہیں یا 5000 ہیں، لیکن دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے
جہاں اب نسبت اویسیہ کے حاملین ذکر نہ کر رہے ہوں۔ کیا عجیب اللہ کی شان ہے کہ ہمارا جو رات کا ذکر گھنٹہ بھر کے لطائف ہوتے ہیں، آسٹریلیا سے امریکہ کی مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے جہاں جہاں برائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے وہاں وہاں اپنے نام کی برکات رکھ دی ہیں۔ دنیا کو چلانے کے لیے ابھی دنیا کی کچھ عمر باقی ہے، جب تک دنیا نے چلنا ہے تب تک یہ نظام رہے گا۔ تو یہ اتنا عظیم کام ہے کہ یہ کائنات کی بقا کا معاملہ ہے۔ اب اور اس بقا کا سبب اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ ساری زندگی سجدے میں بھی پڑے رہیں تو شکر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اس کا انتخاب ہے، جس کو چاہا توفیق دے دی۔ دنیا میں مجھ سے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، مجھ سے آپ سے زیادہ خوبصورت لوگ بھی ہوں گے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ امیر لوگ بھی ہوں گے، آپ سے اور مجھ سے زیادہ بااثر لوگ بھی ہوں گے۔ تو ان سب میں اس نے جن جن لوگوں کو ان کیفیات قلبی کے حصول کی توفیق عطا کر دی ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے رہیے گا۔ اسلام پل بھر کی بات نہیں کہ آپ یہاں آئے، آپ نے اللہ اللہ کی، آپ بخشے گئے، آپ عرس پر گئے، آپ نے روٹی کھائی، پیسے جمع کرائے، آپ بخشے گئے، آپ دروازے سے گزر گئے، آپ جنتی ہو گئے۔ نہیں، اسلام زندگی کا سودا ہے، جب تک دم میں دم ہے، حتیٰ یاتیک الیقین واعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین، دم واپسی تک، موت کے آنے تک اللہ کی اطاعت پہ کاربند رہنا ہے، محمد الرسول اللہ کی غلامی پہ جم کر رہنا ہے۔ یہ زندگی کا سودا ہے۔ آپ نے زندگی محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی تھی، وہاں سے آپ کو آخرت کی دائمی زندگی باغ و بہار بن کے مل گئی۔ تو سودا سستا ہے۔ دینا ہم نے کیا ہے؟ ہمارے پاس دینے کو ہے کیا؟ صرف یہی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، تو یہ تو ویسے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے کسی پر احسان تو نہیں کیا، اپنی بقا کے لیے، جس طرح جسم کی بقا کے لیے پرہیز ضروری ہے، اور جو چیزیں جسم کو راس نہیں آتی وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، روح کی حیات کے لیے بھی گناہ سے پرہیز ضروری ہے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ ہم کام اپنی ضرورت کا کرتے ہیں، اور ضرورت بدن ہمارا بیمار ہوتا ہے، بتاتا تو ڈاکٹر ہے کہ تمہیں یہ چیز مناسب ہے، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، وہ بدن ہمارا ہے، ہمیں خود تو کوئی نہیں پتا۔ روح ہماری ہے لیکن پتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ بتاتے ہیں۔ پھر کمال یہ ہے کہ یہاں معاملہ الٹا ہے۔ عشق و محبت میں جو ہم سنتے آئے ہیں، کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، شعر و شاعری میں پڑھا، ادب و افسانوں میں پڑھا، مضامین میں پڑھا، کسی نے کسی کو دیکھا، اسے اس کی شکل پسند آئی، عاشق ہو گیا، کسی کو کسی کی کوئی صفت پسند آئی، عاشق ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ محبت میں عاشق کو کوئی چیز بھلی لگتی ہے، اس کے دل کو لبھاتی ہے، تو وہ عاشق ہو جاتا ہے۔ ابتدا عاشق کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، نہ ہماری نگاہ اس ذات کو دیکھ سکتی ہے، نہ اس کے جمال کو دیکھ سکتی ہے، نہ ہمارا ذہن اس کو سوچ سکتا ہے، نہ ہمارا علم اس تک پہنچ سے اس کا احاطہ کر سکتا ہے، وہ نہ کوئی مثل ہے اس کی، نہ مثال ہے۔
تو پھر یہاں کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ جس سے چاہتا ہے وہ محبت کرتا ہے۔ بندہ پہلے معشوق بنتا ہے، عاشق نہیں بن سکتا۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں یہاں معاملہ بالعکس ہے، بالکل الٹ ہے کہ دنیاوی چیزوں پہ کوئی عاشق فریفتہ ہوتا ہے، یہاں معشوق محبت کرتا ہے اور اسے اپنا عاشق بنا لیتا ہے۔ تو بڑا آسان سا نسخہ حضور نے فرمایا، تمہیں کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ تمہیں چن لے، تمہیں اپنا محبوب بنا لے، معشوق بنا لے، اور ایسا عشق تمہارے دل میں ڈالے کہ تم معشوقیت سے بڑھ کر عاشق بن جاؤ اللہ کے، اور جان لٹانے پہ تیار ہو جاؤ۔ فرمایا محبت الہی چاہتے ہو، فاتبعونی، سادہ سی بات، میری غلامی کر لو، میرا اتباع کر لو، میری اطاعت کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں۔ اور جب اللہ تم سے محبت فرمائیں گے تو تمہارے دل میں محبت کا سمندر موج زن ہو جائے گا۔ وہ محبت کرے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا، اس کی کیفیات محبت کی دل میں آئیں گی تو اس کی شان کے مطابق آئیں گی، اور جب وہ محبت تمہارے دل میں آئے گی تو پھر کوئی گناہ تمہیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا، تم عشق الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور عاشق کبھی معشوق کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، فإن المحب لمن يحب مطیع، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کرنے والا محبوب کا غلام ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میری عزت ہے، بے عزتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، کسی نے کیا کہا، لوگ کیا، سب کو کہتا ہے جو جو کرتا ہے کرتا رہے، میں وہی کروں گا جو میرا محبوب چاہتا ہے۔ اور یہ ہے اسلام۔ تو یہ ساری محنت، سارا مجاہدہ، سارا اجتماع، سارے بیان، ساری کوشش اس ایک کام کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کی بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک دیا ہوا معیار ہے، طب کا ایک اصول ہے، طبیب کہتے ہیں دنیا میں کوئی زہر نہیں۔ بھئی یہ سینکھیا ہے، بندے کو اتنا سا دے دو وہ مر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں زہر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سانپ کا زہر بھی زہر نہیں ہے، اور واقعی سانپ کے زہر سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں طبیب، اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے، بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک خوراک کی مقدار ہے۔ اب سینکھیا سب سے بڑا زہر ہے، حکیم اس کا تیل بناتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں سوئی کی ذرا سی نوک اس تیل میں لگا کر آپ کسی حلوے یا کسی کھانے والی چیز میں وہ نوک لگا دیں اور وہ کھا جائیں، وہ آپ کے جسم کو تقویت دے گا، تمام درد ٹھیک کر دے گا، پٹھے درست ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ سینکی کی اتنی سی روٹی کھا لیں گے تو مر جائیں گے۔ یعنی زیادتی جو تھی خوراک کی، اس نے اسے زہر بنا دیا۔ سانپ کے زہر کی بھی ایک ہلکی مقدار سے بعض بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں، اور وہی جب سانپ کاٹتا ہے تو کئی گنا زیادہ زہر اپنے اس ٹیکے کے ذریعے اندر داخل کر دیتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ تو اطباء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی خوراک ہے، اس کی مقدار ہے۔
اس سے زیادہ دودھ تو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. کسی بندے کو 10 سیر دودھ اس کے پیٹ میں پمپ کر دیں تو خود بخود مر جائے گا، اس کے لیے دودھ ہی زہر بن جائے گا. بے حساب کھانا کھا لیں تو وہی زہر بن جائے گا. یعنی ہر چیز کی ایک حد ہے، حد سے زیادہ کھا جائیں تو زہر بن جاتا ہے. اسی طرح کردار کی حد ہے، اپنی حد کے اندر رہیں تو عشق الہی نصیب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا کمال ہے، اب میں بہت برگزیدہ ہو گیا ہوں، لوگوں کو چاہیے میرے ہاتھ چومیں، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، میرے قدموں پہ نوٹ نچھاور کریں. اگر یہ سب کچھ نہ بھی کریں تو مجھے بہت نیک اور پارسا تو سمجھیں. یہ خوراک بڑھ جاتی ہے اور زہر بن جاتا ہے. جب اپنی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے، اپنی پارسائی کا خیال آ جاتا ہے، اپنی بزرگی کا خیال آ جاتا ہے تو گویا وہ ڈوز بڑھ گئی، خوراک بڑھ گئی، اور وہ کام جس نے عشق الہی نصیب کرنا تھا وہ روحانی موت کا سبب بن جاتا. تو میرے بھائی، اعتدال اور توازن ہر معاملے میں ضروری ہے. اور ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے کچھ نہ ہونے اور اللہ کے سب کچھ ہونے کا احساس ہو جائے. ذات باری کے معاملے میں اپنے نہ ہونے کا ادراک ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ وہ ہے. وہ پنجابی کا ایک قصہ مشہور ہے کہ کوئی درویش تھا، خانہ بدوش غریب آدمی، اللہ اللہ کرتا تھا. ایک ٹٹو سا پال رکھا تھا اس نے. وہ کہیں رات کو بھیڑیے آئے اور اسے مار گئے. وہ ایسے ہی پھرتا رہتا تھا، آوارہ تھا، گاؤں کے باہر پھر رہا تھا، بھیڑیے مار کر کھا گئے. اب بابا جی کو صبح پتہ لگا تو بابا جی گلی گلی پھریں اور کہیں کہ مارے آپ کا نام پگیاڑا دے. کہ اللہ کریم، آپ نے خود مار دیا اور بھیڑیوں کے ذمہ لگ گیا. تو گاؤں والے ڈرے، انہوں نے کہا یار یہ بابا صبح شام یہی کہتا ہے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، اسے کوئی ٹٹو سا خرید کر دے دو کہ یہ چپ تو کر جائے. تو وہ اس کے لیے کوئی چھوٹا سا گھوڑا لے آیا. کہا بابا جی آپ یہ گھوڑا رکھ لیں اور یہ جملہ چھوڑ دیں، اب اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو گھوڑا مل گیا. تو بابا جی نے جملہ بدل لیا. وہ کہنے لگے دے میں آپ تا دین گرائیے دے کہ عطا خود کیا اور مجھ پہ احسان گاؤں والوں کا ہو گیا. تو جب بندہ اس حقیقت کو پا لے کہ سب کچھ وہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تب عشق کی چاشنی، محبت کا مزہ اور کیفیات نصیب ہوتی ہیں. دنیا میں ہمیں رہنا ہے. دنیا کے استعمال سے اللہ کریم نے منع نہیں فرمایا. دنیا میں والدین سے محبت ہونی چاہیے، دنیا میں میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے، دنیا میں بہن بھائیوں میں محبت ہونی چاہیے. لیکن یہ ساری محبتیں عشق الہی پہ قربان کی جا سکتی ہیں. تب تک سارے محبوب رہ سکتے ہیں جب تک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، پھر کوئی محبت باقی نہیں رہتی مومن کی. مومن میں کی محبت جو اللہ کی محبت ہے وہ سب محبتوں پہ غالب ہوتی ہے. تو میرے بھائی، ہمیں صرف یہ حاصل نہیں کرنا کہ میرے اتنے مراقبات ہو گئے، میرے اتنے مقامات ہو گئے. یہ کیفیات، یہ حالات، یہ چیزیں، ان کا حصول ضروری ہے اور ان کو قائم رکھنا ضروری ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا
ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، موبائل پر جو جس بندے کا شعبہ ہے اس کی تشہیر کیے جا رہا ہے۔ کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن وہ کروڑوں روپے کے اشتہار دیتے ہیں ٹیلی ویژن پر، لاکھوں کے اشتہار اخباروں میں دیتے ہیں، موبائل پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اشتہار چل رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے شعبے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ کو بھی بارگاہ نبوی کا غلام بن کر اس درد کو پھیلانا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان پر طعن کیا کہ یہ تھانوی صاحب لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ بھی ذکر اذکار بھی سکھاتے تھے، صاحب سلسلہ بھی تھے، کہ یہ لوگوں کو خراب بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ جہاں تشریف کسی نے آ کر بتایا کہ یہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ تھانوی صاحب لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہنس کے فرمایا کسی نے ہمیں بھی خراب کیا تھا۔ جب ہمیں کسی نے خراب کیا تو ہم بھی لوگوں کو خراب کریں گے۔ اگر آپ کو خراب لگتا ہے تو خراب ہی صحیح، لیکن کسی نے ہمیں بھی یہ کیفیات دی تھیں، جب تک ہمارا بس چلے گا ہم بھی لوگوں کو دیں گے۔ تو لوگ شاید آج بھی کہتے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کسی نے خراب کیا تھا، ہم لوگوں کو کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھائیں اس کو۔ یہ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ دنیا کی دولت جمع کرنے سے بڑھتی ہے، روحانی دولت تقسیم کرنے سے، بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ تو کوشش کریں جن سے آپ کو محبت ہے، جن کا آپ بھلا چاہتے ہیں، جن کی آپ بہتری کے طلبگار ہیں، وہ اپنے ہیں یا دوست ہیں، اس کو آگے بڑھائیے۔ اللہ جس کو توفیق دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ میرا نہ آپ کا، یہ محض اللہ کا احسان ہے، برکات ہیں شیخ سلسلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس کے نظام بڑے نرالے، بڑے عجیب ہیں۔ وہ جیسی منصوبہ بندی فطرت کرتی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ تھا، وہ جانتا تھا، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے کہ دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ اس نے 3-4 صدیاں پہلے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ منورہ سے منتقل فرما کے یہاں پنجاب میں بھی دنیا اپنے گھر چھوڑ کر حرمین کو جاتی ہے، اور یہ صاحب حال، صاحب نسبت، اعلیٰ مقامات کے حامل سلطان العارفین مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے آئے۔ پھر 3 صدیاں بیت گئیں، ایک بزرگ کا مزار ہے، لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، بدعتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب وہاں سے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فیض نصیب ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو سبب بنا دیا۔ آج جب برائی کا طوفان اٹھا تو ایک اللہ والوں کا لشکر بھی پوری روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا بھی قائم ہو۔ یہ نہ میری تدبیر ہے نہ آپ کی، یہ اس مالک الملک کی تدبیر ہے جس نے صدیوں سے منصوبہ بندی کر کے۔ تو اگر اتنی قیمتی بات ہے اور اس میں اس نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں، تو پھر اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر یہ ہمارا کمال تو نہیں، یہ اس کی عطا ہے، اور اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس عہد فاسق میں اللہ نے ہمیں اپنی انوارات و تجلیات سے روشن سینے اور قلوب عطا کیے، اور برائی کے معاملے میں نیکی کا پلڑا برابر رکھنے کا سبب بنا دیا۔
یاد رکھیں جس دن کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا قیامت آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتیٰ لا یقال اللہ اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائی، میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، نہ کر رہا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت کو جان لیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیں، اس کی حفاظت فرمائیں اور اسے عام کریں اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ سعادت بھی حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے میں آئی۔ حضور کی بارگاہ میں مرد و عورت جو بھی آتے تھے شرف صحابیت سے سرفراز ہوتے تھے۔ پھر صحابہ کا عہد آیا، جو بھی صحابہ کی خدمت میں پہنچا، وہ مرد تھا یا خاتون، تابعی ہو گیا۔ تابعین میں بھی یہ کمال رہا، جو ان کی خدمت میں پہنچا وہ تبع تابعی کہلایا، وہ مرد تھا یا خاتون تھی۔ تبع تابعین کے بعد سے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے تک ہر زمانے میں بڑے بڑے قابل ولی اللہ ہوئے۔ ہر زمانے میں یا غوث ہوتا ہے یا قطب مزار ہوتا ہے، اور غوث دنیا میں ایک بندہ ہوتا ہے روئے زمین پر۔ کبھی کسی زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ غوث نہ رہے اور اس کی جگہ خالی ہو، تو وقتی طور پر قطب مدار اس کی جگہ لیتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی غوث مقرر ہو جاتا ہے۔ تو ہر زمانے میں اقطاب بھی رہے، غوث بھی رہے، ابدال بھی رہے، لیکن ہر آنے والے کو کیفیات قلبی کسی نے نہیں دی۔ اگر 5 لاکھ لوگ کسی کے پاس آئے تو بمشکل 5 لوگوں کو ذکر سکھا دیا تو بڑی بات، ورنہ تسبیحات اور اعمال ظاہری اور نصیحتوں پہ رکھا۔ پوری تاریخ تصوف میں یہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات صدیوں بعد، خیر القرون کے بعد، تبع تابعین کے بعد، پھر حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ملتی ہے، جس کے پاس ہر جانے والا کیفیات قلبی لے کر لوٹا۔ وہ مرد تھا یا خاتون، وہ پڑھا لکھا تھا، عالم تھا یا ان پڑھ، وہ امیر تھا یا فقیر، کوئی بھی جو آپ کی خدمت میں پہنچا وہ کیفیات قلبی لے کر پہنچا، اور یہ وہ سنت ہے جو صدیوں بعد زندہ کی گئی۔ تو اللہ کریم نے آپ سب پر احسان فرمایا، الحمدللہ۔ اس کی قیمت کو سمجھیے، زندگی میں ایک معیار بنا لیجئے، کوئی کام سامنے آئے تو سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، پوچھ لیجئے اس کی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں، حضور نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ مجھے اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا چند لقموں کے لیے، جھوٹے عہدوں کے لیے، اندھی دولت کے لیے میں اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی سی ساری بات ہے۔ اذکار پہ وقت لگایا کیجئے۔ ہمیں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح شام ذکر کراتے تھے، کبھی آدھا گھنٹہ کبھی پونا گھنٹہ، لیکن ہم سارا دن ذکر کرتے تھے اور مسلسل 4 گھنٹے لطائف کرتے تھے۔ تو اس پہ نہ رہیے کہ شیخ نے تھوڑی دیر ذکر کرایا ہے۔ شیخ کا معاملہ صرف توجہ دینے تک ہے، اس سبق کو یاد کرنا اور اس پہ محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ سکول میں استاد اگر ایک دفعہ چند سطریں پڑھا دیتا ہے تو دن بھر وہ یاد کرنا پڑتی ہیں۔ بندہ اس پہ رہ کہ ایک بار استاد نے پڑھائی تھی، ایک بار میں نے بھی پڑھ دی، تو پھر سبق یاد نہیں ہوتا۔ محنت کیجئے، اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے اور اس میں آپ کو ترقی دے۔ الحمدللہ اجتماع بخیر و خوبی اپنی منزل پہ پہنچا، آپ کو جانا ہے۔
ضرور جائیے، لیکن دل سے مت جائیے۔ دنیا کے کام بھی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائیے، جہاں چاہے جائیے لیکن دل سے مت جائیے۔ الحمدللہ بہت بڑی مسجد بنانے کی ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی تھی، لیکن اب اس کا دامن طالبین کے لیے سمٹ رہا ہے۔ میری ذاتی رائے میں ہم کچھ بھی نہ کریں تو ہمیں کم از کم اس حال کے برابر، یا میری ذاتی رائے میں اس سے بڑا حال آگے اور بڑھانا چاہیے، جو اگلے سال سے پہلے مکمل ہو جائے، اور اسی طرح 2 منزلیں اس کی بن جائیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 36 فٹ چوڑائی ہے اس ہال کی اور 18 فٹ برآمدے کی، یہ 54 فٹ بنتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم 60 فٹ کا ہال آگے بڑھائیں مغرب کی طرف، اور اسی طرح اسے 2 منزلہ کر دیں، تو شاید کچھ دن 2 4 5 سال کم از کم وہ ہمارا، کیونکہ اب ساتھی اس پورے چھت کے نیچے نہیں آتے، نہ نماز کے وقت نہ ذکر کے وقت، تو سونے کے لیے تو پھر جب سوتا ہے بندہ تو بہت سی جگہ لیتا ہے، جگہ نہیں بنتی۔ تو اللہ کریم سے میری دعا بھی ہے اور میری آرزو بھی ہے کہ اللہ کرے یہ اگلے اجتماع تک تیار ہو چکا ہو اور ہم اگلے اجتماع میں استعمال کر سکیں۔ اس ایکسٹینشن کے لیے اور اس اگلی تعمیر کے لیے میں اپنے پاس سے اللہ کے دیے میں سے 10 لاکھ روپے جمع کرا دوں گا۔ وہ بے شک مجھ سے آج وصول کر لیں یا صبح لے لیں، آج تو اتوار ہے، کل میں اس کے اکاؤنٹ میں اپنے پاس سے 10 لاکھ روپے ابتدا کے طور پر جمع کرا دوں گا۔ باقی جس کو جو اللہ نے توفیق دی، شاید یہ 3 سے 4 کروڑ تک کا منصوبہ بن جائے، تو جس کو اللہ نے جو توفیق دی وہ اپنی حسب توفیق اس میں حصہ لیں اور اس سعادت ابدی میں حصے دار بن جائیں۔ جب تک یہ مسجد رہے گی، جب تک یہاں ذکر ہوتا رہے گا، تب تک وہ حصہ اس میں شامل رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا یہ جماعت امام مہدی کا ساتھ بھی دے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ مسجد بھی رہے گی، اس میں ذاکرین بھی رہیں گے، یہ جماعت بھی رہے گی۔ تو صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جس کا جو جی چاہے وہ اس فنڈ میں حصہ ڈالیں، ہیڈ ماسٹر صاحب کو یا ملک احمد نواز صاحب کو بتا دیں یا رقم بھجوا دیں، وہ اس اکاؤنٹ میں جمع کراتے جائیں گے۔ اور میرا ارادہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے فوراً بعد اس کا کام شروع کر دیا جائے، اور انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ اللہ کارساز ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایک عزیز ساتھی کے والد گرامی کا وصال ہو گیا ہے، سرگودا کے قریب ان کا گھر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنازہ احباب کی موجودگی میں دارالعرفان میں پڑھا جائے۔ وہ وہاں سے میت لے کر روانہ ہو چکے ہیں، 11 بج رہے ہیں، شاید وہ 15 منٹ میں پہنچ جائیں، آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں، پونے گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ تو جو احباب جنازے میں شرکت کرنا چاہیں تھوڑی دیر انتظار کر لیں، جن کو جانے کی جلدی ہے ضرور تشریف لے جائیں۔
اب دعا کر لیجئے اور پھر ہر کوئی آزاد ہے۔ انفرادی طور پر تو شاید سب سے ہاتھ ملانا ممکن نہ ہو، سب کو اجتماعی طور پر ہی اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو استقامت دے اور بار بار حاضری کی توفیق دے، دلوں کو زندہ رکھے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی حق پر موت نصیب فرمائے اور اہل اللہ کے ساتھ حشر فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان، اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے شاگردوں کو بخش دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے حال زار پہ رحم فرما، سب کو ہدایت پہ جمع فرما۔ اللہ اس اسلامی ریاست کو ہمیشہ قائم رکھ، اس پر عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما، اسے امن عطا فرما، اسے عدل عطا فرما، اسے امن و محبتی اور آشتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کریم ہم ہر پل محتاج ہیں، ہر کام میں محتاج ہیں۔ ہم جاہل ہیں، ہمیں علم عطا فرما، ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت عطا فرما، توفیق عمل عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، نیکی کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ محتاجوں قرض داروں کی دستگیری فرما، ہر ایک کو اپنی بارگاہ سے عطا فرما، بندوں کو بندوں کا محتاج ہونے سے بچا۔ یا اللہ استقامت علی الدین نصیب فرما، حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی کے لمحات کو حق کی خدمت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم دین کی خدمت کا موقع نصیب فرما، ہم سے اپنے پیارے دین کی خدمت لے، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں روز حشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری رحمت کو پا سکیں۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں توفیق عمل عطا فرما، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما، اللہ اس دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما، یا اللہ اس دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ موت کے وقت کو آسان کر دے، یا اللہ قبر اور برزخ کو آسان کر دے،
میدان حشر کو آسانیاں عطا فرما اور سختیوں سے پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب احباب کو السلام علیکم۔